آغاز ہو رہا ہے سورۃ الانعام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور اندھیرے اور اجالے بنائے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں یعنی جھوٹے معبودوں کو رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، نام نہاد معبودوں کو اللہ کے لیول پر لے آتے ہیں جن کو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا حقوق میں شریک بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ظلمات اور نور کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ تنہا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے حال پر تعجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اور شرک کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مورتی سامنے رکھ کے اس کو سجدہ کیا جائے، بلکہ بہت سی باتیں، بہت سے نظریات بھی شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اور شرک کے بارے میں بہت سخت آیت ہم 2 مرتبہ سورۃ نساء میں پڑھ کے آئے ہیں، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے کم تر گناہوں میں سے جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، بغیر توبہ کے بھی بخش سکتا ہے۔ البتہ شرک سے بھی اگر انسان تائب ہو جائے، سچے دل سے توبہ کر لے اور اس کو دوبارہ نہ کرے، خود کو مکمل طور پر شرک سے بچا کے رکھے، تو یہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا گارے سے پھر ایک وقت مقرر کر دیا، یعنی ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور اس کے دنیا میں رہنے کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اجل سے مراد ہر انسان کی موت کا وقت ہے جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور ایک معین وقت اس کے پاس موجود ہے پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی ایک تو انفرادی موت کا وقت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور ایک دنیا کی اجتماعی موت کا وقت ہے۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی انسان کو نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں کا رب کوئی اور ہو، زمین کا کوئی اور ہو۔ فرشتوں کے مختلف طبقات ضرور ہیں، زمین کے فرشتے ہیں، فضا کے فرشتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہیں، ہر آسمان کے الگ فرشتے ہیں، پھر مقربین ملائکہ ہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ قل هو اللہ احد، وہ صرف ایک ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی تمہارا ظاہر بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ نیکی یا بدی تم کماتے ہو۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں، یعنی ہم نئی سے نئی آیات بھیج رہے ہیں، نئی سے نئی صورتیں نازل کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اعراض پر تلے ہوئے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، اب انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب کہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ فقد کذبوا، یہ دیکھیں مکی دور کے آخری زمانے کی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 12 برس ہو چکے تھے، مطلب یہ کہ اب تک بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں اس طرح جم چکے ہیں کہ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، حق ان کے پاس ہے لیکن یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب جلدی ان کے پاس آئیں گی اس چیز کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بہت مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے عذاب کی دھمکیاں سنتے سنتے ہمیں 12 سال ہو گئے، کوئی عذاب نہیں آیا، تو یہ تو خالی دھونس ہے، دھمکی ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے۔ یہاں 2 ٹوک انداز میں واضح کیا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں ان کی حقیقت عنقریب ان پر کھلنا شروع ہو جائے گی۔
اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے جنہیں ہم نے زمین میں ایسا ٹھکانہ دیا تھا جیسا تمہیں عطا نہیں کیا۔ اشارہ ہے قوم قریش کی طرف کہ تم قوم عاد کی شان و شوکت کا تصور کرو، وہ لوگ اسی جزیرہ نمایاں عرب میں آباد تھے، ان کے کھنڈرات تمہارے سامنے موجود ہیں، اس قوم کی عظمت کے قصے ابھی تک تمہیں یاد ہیں۔ قوم سمود کو دیکھو، کتنی طاقتور قوم تھی، اپنے علاقے میں ان کا بڑا رعب اور دبدبہ تھا، وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کے عالی شان محل بناتے تھے، تم لوگ تو آج اس اہلیت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے ان قوموں کو زمین میں وہ قوت، وہ طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، ایسی سلطنت جو تمہیں نہیں ملی، اور جب ہم ایسی عظیم الشان اقوام کو تباہ برباد کر سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان پر آسمان سے می برسایا موسلادھار، اور نہریں بہا دی ان کے نیچے، یعنی بارشیں برسائیں، انہیں خوب خوشحالی عطا کی، کیونکہ بارش کا پانی برکت والا پانی ہوتا ہے، اس سے زمین کی ہریالی بڑھتی ہے، پھلوں اور اناج کی بہتان ہوتی ہے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے بعد ایک اور قوم کو اٹھا کھڑا کیا۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق بڑی بڑی طاقتور اقوام تباہ کر دی گئی ہیں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے معاملے میں اللہ کا قانون بدل جائے گا؟ اب جو آگے ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اس صورت مبارکہ کے مرکزی مضمون کا آغاز ہو رہا ہے۔ جس دور میں الانعام اور الاعراف صورتیں نازل ہوئی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش مکہ کی طرف سے شدید دباؤ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور ہم سے اپنی رسالت منوانا چاہتے ہیں تو ہمیں حصی معجزہ دکھائیے، مردوں کو زندہ کیجیے، آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے، کوئی باغ بنا دیجیے، کوئی نیا چشمہ نکالیے، سونے چاندی کا محل بنائیے، آسمان سے کتاب لے کر ہم آپ کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس طرح کے بہت سے تقاضے روز بروز زور پکڑتے جا رہے تھے، اور عوام الناس کے اندر یہ سوچ پختہ ہوتی جا رہی تھی کہ ہمارے سرداروں کے یہ مطالبات بالکل ٹھیک ہیں۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو کیسے کیسے معجزے دکھائے تھے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبوت کے دعوے دار ہیں تو آپ ہمیں معجزات کیوں نہیں دکھاتے؟ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اب کوئی حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، سب سے بڑا معجزہ قرآن نازل کر دیا گیا ہے، جو شخص حق کا طالب ہے اس کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اگر ہم نے اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، پھر اسے چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہ کافر کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی معجزات دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے۔ جو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ واضح صریح معجزات کو دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ البتہ اگر ہم ان کے مقابلے پر ان کے شدید مطالبے پر کوئی معجزہ دکھا دیں تو پھر ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ان پر فوراً عذاب آ جائے گا، لیکن ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی انہیں مہلت دی جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان پر کوئی فرشتہ، اور ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں انسان کو جو امتحان درپیش ہیں اس کا تعلق پردہ غیب سے ہے۔ اگر غیب کا پردہ اٹھ جائے تو امتحان ختم ہو جاتا ہے، پھر تو صرف رزلٹ کا اعلان ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اگر فرشتہ اتار دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَقُضِیَ الْأَمْرُ، پھر تو ان کا فیصلہ ہی چکا دیا جاتا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی، کیونکہ فرشتے نظر آئیں گے انسان کی موت کے وقت یا قیامت کے دن، اور یہ دونوں وقت ایسے ہیں کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا اس وقت انسان کے پاس کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے، اور انہیں ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں یہ اب مبتلا ہیں۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو انسانوں کے درمیان ہم اسے بھی انسانی شکل میں ہی بھیجتے۔ تو اس طرح جو التباس انہیں اس وقت ہو رہا ہے وہی التباس انہیں فرشتے کی صورت میں ہو جاتا۔ ہاں اگر فرشتوں میں ہمیں رسول بھیجنا ہوتا تو ضرور ہم کوئی فرشتہ بھیجتے۔
حدیث جبریل کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے، اور پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ انہیں عام انسان سمجھتے رہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ یہاں گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دل گرفتہ نہ ہوں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے، ان کی دعوت کے جواب میں ان کی قوموں نے اسی طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک سب کچھ جھیلتے رہے۔ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 9 میں یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوائی گئی، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ آپ کی خواہش ہے کہ انہیں معجزہ دکھا دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ کوئی معجزہ آ جائے، آپ اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں یا ان کی زبانیں بند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ابھی ان کی مہلت کا وقت ختم نہیں ہوا، یعنی یہ سارا معاملہ وقت کے تعین کا ہے جس کا فیصلہ ہماری مشیت کے مطابق ہونا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، ان سے کہو گھومو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تمہارے اس جزیرہ نما عرب میں قوم عاد، قوم سمود آباد تھی۔ جب تم شام کی طرف سفر کرتے ہو، راستے میں قوم مدین کے مسکن بھی دیکھتے ہو، قوم لوط کے شہروں کے آثار بھی دیکھتے ہو۔ یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ان قوموں کے انجام سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ، ان سے پوچھئے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں کس کا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ دراصل یہ کہنا اس اعتبار سے ہے کہ مشرکین مکہ بھی کائنات کا مالک اور خالق اللہ کو مانتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے لات، منات، عزا نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، بلکہ اپنے ان معبودوں کے بارے میں ان کا کیا ایمان تھا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کی جناب میں ہماری شفاعت کریں گے۔ تو یہاں پر یہ جو اب ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کا مضمون سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں بھی آتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے۔ چنانچہ وہ لوگ کائنات کی تخلیق کو تو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، اس کا مالک بھی اللہ ہی کو سمجھتے تھے، لیکن ان کا شرکی عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت، یہ ہمارے معبود، یہ اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے بڑے اونچے مراتب ہیں، یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑوا لیں گے۔ چاہے یہ کوئی پتھر کا بت ہو، چاہے کوئی اولیاء اللہ ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، اگر ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں قیامت کے دن چھڑوا لیں گے تو یہی شرک ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یہ جو لزوم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر کیا ہے، ہم اس پر کوئی شے لازم قرار نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری غلطیوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے، لیکن کب تک معاف کرے گا؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تمہیں لازماً جمع کر کے لے جائے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، اس میں احتساب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، سزا ملے گی۔ تو یہاں پر جو رحمت کا لفظ آیا ہے یہ کس حوالے سے آیا ہے کہ اگر قیامت کے دن جمع ہوں گے تو جزا سزا ہوگی؟ تو یہاں بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ رحمت کا ظہور قیامت کے دن خاص اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ اس لحاظ سے ان الفاظ میں خوشخبری ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے لیے، صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے، اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں، کہ جو سختیاں اور مصیبتیں تم لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں برداشت کر رہے ہو، ان کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری منتظر۔
قیامت کے دن تمہاری خدمات کا تمہیں بھرپور صلہ ملے گا، تمہاری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی ہوگی۔ اس لیے تمہیں یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہم تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا بیٹھے، پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ سب کچھ واقعی حق ہے یا نہیں۔ تو اے میرے بندو، ان وسوسوں کو اپنے دل و دماغ سے دور رکھو اور خوشخبری سنو۔ کتب اللہ نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ، جو لوگ خود کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، وہ وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی کا ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور دن میں، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ تم بھی یہ بات مانتے ہو کہ زمین اور آسمان اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو ایسے خالق، مالک، مولا اور کارساز کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا ولی اور حمایتی بنا لوں؟ یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تو کھانا کھلاتا ہے، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ تم بتوں کے سامنے نظریں رکھتے ہو، حلوے مانڈے پیش کرتے ہو، اللہ کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو پوری مخلوق کا رب ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کا رازق ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے میں آپ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی ترغیب دیتا ہوں، ویسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، مجھے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو تو مجھ پر بھی اللہ کی فرما برداری فرض ہے، اور میں تمہیں جو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، ایسے ہی اگر بالفرض میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اور ہم ان آیات کے اوپر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرنے والے تھے، لیکن اتنے سخت الفاظ ان سے کہلوائے گئے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی منمانیاں کرتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جہاں پیسہ جس بھی حالت میں کما رہے ہیں، غلط طریقے سے کما رہے ہیں، صحیح طریقے سے کما رہے ہیں، بس ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس دولت کے انبار ہونے چاہیے، اس کے لیے راستہ کوئی بھی ہو۔ پھر اپنی زبان سے ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کے حق جو ہے وہ ناحق کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ حق غصب کرنے کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، اور ان باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہم سب سے خطاب ہے کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو عذاب یوم عظیم، تو اس کے لیے بڑے دن کا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین۔ جو شخص اس دن عذاب سے دور رکھا گیا اس پر اللہ کی بڑی رحمت ہوگی، اور یہی ہوگی واضح کامیابی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں، بڑی سے بڑی پوسٹ، بڑے سے بڑا محل، بڑی سے بڑی ملیں، فیکٹریاں اس دن کی کامیابی کے سامنے ہیج ہیں۔ اس کامیابی کے سامنے دنیا کی دولت، وجاہت، عزت، شہرت، اقتدار سب عارضی اور فانی ہیں۔ اصل فوز المبین آخرت کی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں دور کرنے والا سوائے رب کے۔ یہ توحید کا بیان ہے کہ تکلیف میں پکارو تو اللہ کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو۔ سورۃ قصص میں آتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کیونکہ اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، تمہاری ہر تکلیف کو دور کرنے والا وہ ہے،
اس کے سوا کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دی جائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کا ہاتھ روک نہیں سکتا۔ اسے اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے کسی سے منظوری لینے کی حاجت نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ زور آور ہے، قاہر، اس کا اقتدار پوری کائنات پر محیط ہے، اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے قابو سے باہر نہیں ہے۔ ہماری کبھی بھی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم چھپ رہے ہیں یا کسی سے چھپ کے کوئی کام کر رہے ہیں۔ انسانوں سے ہم چھپ سکتے ہیں، اللہ سے خود کو چھپا نہیں سکتے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ پھر کہیے کہ اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ یہ اس سورت کے مرکزی مضمون ہے کہ سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین کے مطالبے پر کسی قسم کا کوئی حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے یہی اصل معجزہ ہے۔ آپ خوشخبری دیجئے، خبردار کیجئے، نصیحت کے فرائض اسی قرآن کے ذریعے سے سر انجام دیں۔ جس کے اندر صلاحیت ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت کی طلب تڑپ رکھتا ہے، وہ اسی سے ہدایت پالے گا۔ لیکن جس کے دل میں کجی ہے، ہٹ دھرمی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، تعصب ہے، آپ 10 لاکھ معجزے بھی دکھا دیں گے وہ نہیں مانے گا۔ اب دیکھیں علماء یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر ان پر ایمان تو نہیں لے آئے تھے۔ آپ کو کتنے کتنے معجزے دیے تھے کہ گارے سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا۔ یعنی احیاء موتا اور خلق حیات وہ چیزیں ہیں جو بالخصوص اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسی نشانیاں ظاہر کر دی، لیکن ایسے عظیم الشان معجزات دیکھ کر بھی علماء یہود ایمان نہیں لائے۔ لہٰذا ہم ان کے مطالبے پر ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی محنت اور کوشش جاری رکھیے، دعوت اور تبلیغ کرتے چلے جائیے۔ یہاں پر کہا گیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، یہ جو بِهِ کا لفظ ہے یہ لائق توجہ ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کروں، بِهِ ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے ذریعے سے۔ مزید فرمایا وَمَن بَلَغَ، جس تک یہ پہنچ جائے، یعنی قرآن میں تم لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، اب میرے بعد جو امت بنے گی یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائے گی۔ جس تک یہ قرآن پہنچا اس تک گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا۔ اس طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، آپ کی رسالت کا دور قیامت تک قائم رہے گا، اور جو انسان بھی قیامت تک اس دنیا میں آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہوگا۔ اس کا فرض ہے کہ وہ قرآن کا پیغام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا، یعنی تم ایسا کہو تو کہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں اور شریک ہیں، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں ایسی خلاف عقل، خلاف فطرت بات کہوں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اب اگلی جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہاں یہودیوں کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ یہ صورت مکی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت تک مدینہ میں یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ مکہ کے اندر نئی دعوت بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھ رہی ہے۔ چنانچہ مدینہ کے یہودیوں کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر بطور امتحان پوچھا کرتے تھے۔ مثلاً یہ کہ ذوالقرنین کون تھا،
اگر آپ نبی تو بتائیں اصحاب کہف کا کیا قصہ تھا، اور یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اور ان سوالات کے جوابات سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دیے، اور مدینہ کے یہودیوں تک ان کے سوالات کے جوابات سے متعلق تمام خبریں پہنچ چکی تھیں، اور ان کے سمجھدار اور اہل علم لوگ یہ بات اچھی طرح جان چکے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے، لیکن سب کچھ سمجھنے اور جاننے کے باوجود وہ ایمان سے محروم رہ گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو، یعنی جس طرح انسان کو اپنی سگی اولاد کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے خود کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی یہ دو عظیم ترین جرائم ہیں، ایک اللہ کی آیات کو جھٹلانا اور دوسرا جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا، یعنی تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہیں بچا لیں گے، پکڑ تمہاری نہیں ہوگی، وہ تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ان کا پلو پکڑو گے، جنت میں چلے جاؤ گے، اب وہ کہاں ہیں؟ کیوں وہ تمہاری مدد نہیں کر رہے؟ پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہیں تھے۔ اب اس وقت انہیں کچھ نہیں سوجے گا سوائے اس کے کہ جھوٹی قسمیں کھائیں اور کہیں واللہ ربنا ما کننا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، اور جو جھوٹ انہوں نے گھڑا ہوا ہے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، یعنی عذاب کو دیکھیں گے ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، اور ان کے جو دعوے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں ہستی، فلاں دیوی ہمیں بچا لے گی، فلاں دیوتا، فلاں اولیاء اللہ ہماری سفارش کر دے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ مکہ میں قریش کے سرداروں کے لیے جب عوام کو ایمان لانے سے روکنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے علماء یہود کی طرح ایک ترکیب نکالی۔ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جاتے، وہاں بیٹھتے اور کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے اور ظاہر کرتے کہ ہم بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، تاکہ عام جو عوام ہے وہ یہ سمجھیں کہ واقعی یہ ہمارے سردار ہیں، یہ باتیں سننے، سمجھنے، ماننے کے بارے میں سنجیدہ ہیں۔ لیکن بعد میں وہ عوام میں واپس آتے، ان باتوں کو رد کر دیتے، اور عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ان کی ایک بہت بڑی چال تھی، تاکہ عوام یہ سمجھیں کہ یہ سردار سمجھدار ہیں، ذہین ہے، یہ شوق سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں، پورے غور سے باتیں سنتے ہیں، پھر اگر اس دعوت کو سننے اور سمجھنے کے بعد رد کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو علمی اور عقلی وجوہات ہوں گی۔ لہٰذا اب جو آیت ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں اس میں ان کی اسی سازش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی باتیں بظاہر بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے ثقل پیدا کر دیا ہے، اگر یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے کیوں ان کے دلوں اور دماغوں پہ پردے ڈال دیے؟ یہ سب کچھ اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ جب نبی کے مخاطبین نبی کی دعوت کے مقابلے میں حسد، تکبر اور تعصب دکھاتے ہیں، اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، تو پھر ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 یاد کریں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے، یعنی ان کا بظاہر توجہ سے باتوں کو سننا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔
حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی جو کچھ آپ ہمیں سنا رہے ہیں یہ پرانی باتیں، پرانے قصے ہیں جو لگتا ہے کہ آپ نے یہودیوں سے، نصرانیوں سے سنے ہوئے ہیں، اور وہی باتیں آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ یہاں جو ینہون عنہ آیا ہے وہ روکتے ہیں، اس سے کس کو روکتے ہیں؟ اپنے عوام کو، کیونکہ ان کی لیڈری اور سرداری عوام کے بل پر ہی ہوتی ہے۔ عوام اگر برگشتہ ہو جائیں تو ان کی لیڈری باقی نہیں رہے گی، تو عوام کو قابو میں کرنا، ان کی عقل اور سمجھ پر اپنا تسلط قائم رکھنا ایسے نام نہاد لیڈروں کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف وہ اپنے عوام کو راہ ہدایت اختیار کرنے سے روکتے ہیں اور دوسری طرف خود بھی اس سے گریز کرتے ہیں، جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور انسان کا حال یہ ہے کہ ہم اس پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے۔ چنانچہ ینأون عنہ کے معنی ہے کہ وہ اس سے گریز کرتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے کسی کو سوائے اپنے آپ کے، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یعنی یہ سب جو یہ اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں، خود بھی رک رہے ہیں، دوسروں کو بھی رک رہے ہیں، یہ اصل میں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ یہاں پر یہ کہ کسی طرح ہمیں ایک موقع مل جائے، ایک چانس مل جائے، دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم پکے مومن بن جائیں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو پہلے یہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں تھا، حق ان پر واضح تھا، بات ان پر کھل چکی تھی، لیکن اپنے حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے یہ کسی بھی بات کو لینے کو تیار نہیں تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں، یعنی دنیا میں جا کر پھر یہ دنیا میں گم ہو جائیں گے، اس کے مال و دولت، اولاد کی محبت، نفسانی خواہشات پھر انہیں گمراہی کے رستے پر ڈال دیں گی۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے آج کل بھی کفر اور الحاد کے مختلف چیٹس ہیں، نزول قرآن کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں لیکن رسالت کو نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل ہی ملحد اور مادہ پرست ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں، خود ہی طبعی موت مر جاتے ہیں، ہماری زندگی بس یہی ہے، مرنے کے بعد اٹھنے والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کفر اور شرک کے مختلف شیڈز موجود تھے۔ قریش کے اکثر لوگ اور عرب کے بیشتر مشرکین اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، زندگی بعد موت کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیوی دیوتاؤں کی سفارش اور شفاعت کے قائل تھے کہ قیامت کے دن ہمیں فلاں چھڑا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں ہمارا حمایتی اور مددگار ہوگا۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا کہ ہماری زندگی بس اسی دنیا کی حد تک ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اس آیت میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کاش تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، اب رب پوچھے گا هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق ہے؟ اب تمہیں سمجھ آئی؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، اب کہیں گے کیوں نہیں، رب کی قسم، اب مانیں گے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اب ان سے کہا جائے گا اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کی پاداش میں۔ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، یعنی وہ اس بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی حاضری نہیں، کوئی پیشی نہیں، کوئی اللہ سے ملاقات نہیں، اس دن وہ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان پر وہ وقت اچانک
ایک تو انفرادی موت ہے جو ہر شخص پر آنی ہے، لیکن ساعات سے مراد قرآن میں زیادہ قیامت لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کا مطلب ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ آگاہ ہو جاؤ، بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ جب قیامت حق بن کے سامنے آ جائے گی تو ان کی حسرت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اب جیسے پیٹھ پہ پتھر اٹھا کے چلنا ایک مشکل کام ہے، تو ان کی پیٹھوں پہ کفر کے، شرک کے، گناہوں کے بوجھ ہوں گے، اور وہ یہ سارے بوجھ اٹھائے ہوئے میدان حشر میں پیش ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تقابل میں ایسا کہا جاتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف لہو و لعب ہے۔ ایک شے ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور ایک شے عارضی ہے، فانی ہے، تو ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو لعب اور لہو قرار دیا گیا ہے، ورنہ دنیا کو تو ایک اعتبار سے آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے وہاں کاٹو گے، اگر یہاں بو گے نہیں تو وہاں کاٹو گے کیا؟ اب آخرت کے بینک میں کوئی کرنسی جمع کروائیں گے تو وہاں جا کے نکلیں گے نا۔ دنیا کے بینک میں بھی آپ چلے جائیں خالی خولی کہ مجھے پیسے دے دیں، میرا اکاؤنٹ تو ہے نہیں جی یہاں پر، یا میرے اکاؤنٹ میں پیسے تو نہیں ہیں پر آپ مجھے دے دیں، تو ایسے تو کوئی نہیں دیتا۔ تو اسی طرح جو یہاں ہم بیجیں گے، جو بوئیں گے وہی وہاں پر کاٹیں گے۔ یہ تعلق ہے آپس میں دنیا اور آخرت کا۔ اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے اور ایک امتحانی وقفہ ہے۔ جب آپ دنیا اور آخرت کا تقابل کرتے ہیں تو دنیا اور اس کا جو بھی ساز و سامان ہے آخرت کی ابدیت اور اس کی شان و شوکت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ جب قیامت کے دن انسان اٹھے گا تو وہ کہے گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں۔ یہ قرآن ہمیں خود بتاتا ہے۔ سٹیج ڈرامہ کبھی دیکھا ہے؟ 1.5-2 گھنٹے کا، کبھی 2.5 گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہوتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، کسی کو فقیر۔ تو جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو نہ بادشاہ سلامت بادشاہ ہوتے ہیں، نہ فقیر فقیر ہوتا ہے۔ ادھر ہال سے نکلے، کپڑے تبدیل کیے اور سب اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ یہی دنیا کی اصل حقیقت ہے، اور اسی مفہوم میں اس آیت میں دنیا کو کھیل تماشا قرار دیا گیا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں تقوی کی کتنی اہمیت قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور یہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی کی وہ فیلنگ آ جائے جو قرآن ہمارے اندر ڈالنا چاہتا ہے تو پھر تو ہم کوئی برا کام کریں گے ہی نہیں، پھر ہماری زبان سے کوئی غلط لفظ نکلے گا ہی نہیں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے نکلے، اگر واقعی اللہ کا تقوی ہمارے اندر ہے۔ پیچھے آپ نے ابھی ہم 7ویں پارے پہ ہیں، اور کتنی آیات ہم نے پڑھی جس میں واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ تھا۔ تو اللہ کا تقوی جب تک نہیں ہوگا ہماری آخرت کی تیاری پیور نہیں ہے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، یعنی جو مطالبات آپ سے کہتے ہیں، جو معجزات دکھانے کا تقاضا کرتے ہیں تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک طرف اللہ کی مشیت ہے، دوسری طرف لوگوں کے تقاضے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دراصل قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سمجھانے کا، دلجوئی کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ انہوں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، آپ پر تہمت لگائی نہیں لگائی، کیونکہ یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ لوگ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کا کام تو صرف ہمارے کلام کو ان تک پہنچا دینا ہے،
یہ کتنا خوبصورت انداز ہے نا سمجھانے کا، جیسے کوئی شفیق استاد اپنے شاگرد کو سمجھاتا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں تکلیفیں پہنچائیں گی، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ سورۃ مزمل میں اللہ نے آغاز میں بتا دیا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر عنقریب ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حالات اور واقعات سے آپ آگاہ ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح علیہ السلام نے 950 برس صبر کیا تھا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اور اگر ان کا اعراض آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے اور آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں تو لے آئیں کوئی نشانی۔ یعنی اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے، آپ لے آئیں جہاں سے لا سکتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا، آنے واحد میں سب کو صاحب ایمان اور نیک بنا دیتا، لیکن پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ جاہلین میں سے نہ بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جذباتی نہ ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں یا آپ کو جھٹلانا چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ سورۃ ہود میں جب حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا، جبکہ تیرا تو وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا، تو وہ تو میرے اہل میں سے تھا۔ وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 40 ہے۔ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جواب دیا، کیا فرمایا؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب غور کریں، اللہ کا وہ بندہ جس نے 950 سال تک اللہ کی چاکری کی، اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی، محنت کی، مشقت کی، ہر طرح کی مشکلات اٹھائیں، لیکن اللہ کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ظاہر ہے اگر تمام انسانوں کو ہدایت پر لانا مقصود ہو تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ آنے واحد میں سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا بنا دے، اور اگر وہ سب کو بگاڑنا چاہے تو ایک پل میں سب کے سب ابلیس بن جائیں۔ لیکن اصل مقصود امتحان اور آزمائش، تو جو حق کا طالب ہوگا، جو حق پر چلنا چاہے گا، حق صرف اسی کو ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔